تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسئل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. بزرگو عزیزو، یہ مبارک دن ذی الحجہ کے دن جو ہے نا، یہ بڑے مبارک ہیں. رمضان کی راتیں برکت والی اور حج کے مہینے کے 10 دن برکت والے. رمضان کی راتیں برکت والی کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے تو وہ رات ہے. اور حج کا مہینہ جو چاند کی تاریخ کا 12واں مہینہ ہے ذی الحجہ، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ذی الحجہ. یہ 12واں مہینہ ہے. ذی الحجہ کے 10 دن بہتر افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کب ہوتی ہے؟ دن میں رات میں؟ دن میں ہوتی ہے تو دن افضل. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 30ویں پارے میں آدھے پارے کی صورت ہے والفجر، اس میں 10 دن اور راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. ان کی فضیلت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. ان دنوں کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے کہ ان دنوں میں آدمی سب سے بڑی چیز کیا قربانی کرے. تو ایک تو ہم قربانی کرتے ہیں بھئی جانور کی. جانور میں کیا بتایا گیا کہ بھئی کان اس کے کٹے ہوئے نہ ہو، یعنی بغیر کان والا نہ ہو، بغیر کان والا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، ایک آنکھ والا نہ ہو، یعنی عیب والا جانور نہ ہو. یہ تو سب ڈھونڈتے ہیں، یہ تو سبھی تلاش کرتے ہیں. بکری ڈھونڈنے جاؤ، بکرا ڈھونڈنے جاؤ، دمبا خریدنے جاؤ، اونٹ خریدنے جاؤ تو کہتے بھائی اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ عید قبول ہونے کے لیے قربانی جس چیز سے خریدی ہے مال، وہ مال بھی بے عیب ہونا چاہیے. جس طرح حج قبول کرنا ہے تو حج کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے. جانور میں، قربانی میں عیب نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی فرمایا پیسے میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے. پیسہ بھی پاک ہو، پیسہ بھی پاک ہو، حرام کا نہ ہو، جھوٹ کا نہ ہو، کسی سے سود پہ لیا ہوا ادھار نہ ہو، سود پہ بیاج پہ لیا ہوا ادھار نہ ہو، بینک سے بچا ہوا انشورنس نہ ہو، کسی قرض دار کا پیسہ دبا کے اور پھر قربانی کا جانور نہ خریدا ہو. اپنے ماں باپ کا اگر انتقال ہو گیا ہے، ان کی میراث کا جو مال، ان کی ملکیت بچائے جس میں بہنوں کا حصہ ہے، وہ مال نہ ہو کہ مال بھی بے عیب ہو، قربانی کا جانور بھی بے عیب ہو اور مال بھی بے عیب ہو. قربانی قبول ہونے کے لیے دونوں چیزیں شرط ہے.
اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ایک سبق دیا. جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز مارکیٹ میں آنے سے پہلے اس کے سیلس مین آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ اس کے سیلس مین آتے ہیں، اس کا سیمپل پیش کرتے ہیں، ٹریلر سناتے ہیں، ٹریلر دکھاتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ بتایا جاتا ہے. 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال اس کے بعد وہ چیز مارکیٹ میں آتی ہے. دیواروں پہ دیکھو، بڑے بڑے پوسٹر پہ دیکھو، اشتہار لگا ہوتا ہے، ایڈورٹائز لگی ہوتی ہے، اس کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے. ہمارے نبی، نبیوں کے نبی، خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم تو نبی ہیں لیکن نبی اور آنے والے ہیں. ہم پیغمبر ہیں لیکن آخری نہیں، اینڈ نہیں، خاتم نہیں، اور بھی آنے والے ہیں. اللہ کی طرف سے صحیح بخاری شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے. پوری دنیا کے علماء، ہر مسلک کے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کوئی کتاب ہے تو اس کا نام ہے بخاری شریف. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کے ہدایت کے لیے ایک عدد، ایک گنتی، ایک لمٹ نبیوں کی، پیغمبروں کی بھیجنا طے کر رکھا تھا، کنفرم ہو چکا تھا. کتنے تھے؟ 1,24,000. 1,24,000. اس میں بولے آخری میں ہوں، اب کوئی آنے والا، اب کوئی کہے میں نبی ہوں تو وہ سچا یا جھوٹا؟ وہ جھوٹا ہے. کوئی کہے میں نبی کا نائب بن گیا، کہ جھوٹا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارے آپ کے نبی آخری نبی ہیں. ہر نبی نے آ کر یہ کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا، پرچار کیا، دعوت دی. ایسے ہی قربانی کس دن ہوگی؟ عید کون سی دن ہے؟ کون سی تاریخ کو ہے؟ 17 تاریخ کو. اللہ اکبر. عید کون سی تاریخ کو ہے؟ گزشتہ سال کون سی تاریخ کو عید تھی؟ کچھ پتا؟ 12 یا 13 کچھ تھی نا؟ اچھا ماشاءاللہ. اب میں آج آپ کو ایسی تاریخ بتاتا ہوں وہ کبھی نہیں بدلے گی. ہم یاد رکھیں گے عید کون سی تاریخ کو ہوتی ہے. پتہ چل گیا کون سی تاریخ کو ہوتی ہے. عید ہمیشہ ہوتی ہے 10 تاریخ کو. عید کب ہوتی ہے؟ ہمیشہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے. یہ کبھی بدلتی نہیں ہے. یہ 17 تو اس سال ہے. یہ شمسی تاریخ، اس کو انگریزی بھی نہیں کہتے، شمسی تاریخ ہے. اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے شمسی تاریخ کا. ان الشمس والقمر وجعلنا الشمس والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اللہ پاک فرماتے ہم نے سورج کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی بنایا، پھر دونوں کے لیے روشنی اور ہدایت بنا دی. ایک چمکنے والا، ایک تیزی دینے والا، ایک تیز روشنی، ایک ٹھنڈی روشنی. یہ کیوں بنایا؟ لتعلموا، تاکہ تم لوگ اپنی زندگی کے کام کاج میں عدد السنین، ڈیٹ، تاریخ طے کر سکو. ڈیٹ اور تاریخ کے لیے کیا آیا؟ سورج بھی، چاند بھی. لوگ کہتے ہیں انگریزی تاریخ. بھئی انگریزوں نے تھوڑی بنائی. چاند سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا. تو ہماری جو عید الاضحیٰ ہے نا، یہ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. یہ طے ہے، یہ کبھی بدلتی نہیں ہے. شمسی تاریخ بدلتی رہتی ہے، یہ نہیں بدلے گی. آئندہ کو پوچھے عید کب ہے تو پہلے یہی کہنے کا تم بتاؤ کون سی تاریخ کو. خود کچھ تاریخ بولے گا، پھر آپ کہو ہمیشہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. عید الفطر کب ہوتی ہے؟ رمضان کے بعد جو فوراً عید ہوتی ہے نا، وہ کون سی تاریخ کو ہوتی ہے؟ ہمیشہ ایک ہی جواب دینے کا، 1 شوال کو. کب ہوتی ہے؟ آخری روزہ ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے کون سے مہینے کا؟ شوال مہینے کا. کہ شوال اسلام قمری تاریخ کا 10واں مہینہ ہے، کہ قمری تاریخ کے شوال مہینے کی 1 تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے. یہ تاریخ کمپلسری، کنفرم، اس میں کبھی چینج نہیں آیا اور آگے بھی نہیں. اچھا، پرچار کیا گیا. جیسے دنیا میں ایڈورٹائز کرتے ہیں نا، دوائی بیچنے والے جہاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ باہر جھولے لے کے بیٹھے رہتے ہیں. بازار میں جاؤ تو عجیب لوگ لاری لگا کھڑے ہوتے ہیں، گاڑی لگا کے ایڈورٹائز کرتے ہیں. مارکیٹ میں ایک چیز آنے والی ہے، فلاں چیز آنے والی ہے، اتنے پرائز ہے، اتنے اس کے بینیفٹ ہے.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی کہ قربانی ایسی بہترین ہے جو آدمی اللہ کے لیے قربانی کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بہت ساری نعمتیں دیں گے۔ سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ دوسرا انعام، یہ بندہ قربانی کرے گا، جانور کی قربانی کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا اور اس پہ چھری پھرایا، ابھی جیسی ذبح کیا نا تو پہلے دعا پڑھیں گے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ عربی میں دعا میں نے پڑھ دی، آپ کو یاد نہیں ہوئی۔ اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے حوالے کیا، میں تیرے حکم کے تابع ہوں، اے اللہ میری یہ قربانی قبول کر جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کری۔ یہ ہے اس کا ترجمہ، کسی بھی زبان میں بول سکتے ہیں، آسامی میں بولو، بنگالی میں بولو، کچھی میں بولو، اردو میں بولو، سندھی میں بولو، کسی بھی لینگویج میں بولو، اللہ تو سب زبانیں سمجھتا ہے نا، کسی بھی زبان میں بولو، یہ دعا بولو، اے اللہ میں نے اپنی ذات کو بھی تیرے حوالے کیا، اس جانور کو بھی تیرے حوالے کیا، اے اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کری اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول کی ہے، میری بھی قبول کر لے۔ حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرے گا۔ اور پھر کیا فائدہ پتہ ہے؟ جیسی ذبح کریں گے ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا نہیں، اس سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف۔ یہ دوسرا فائدہ، دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَفَمَا السُّوفُ فِينَا یا رسول اللہ کے نبی گوشت تو جو ہے غریبوں میں دیں گے، اپنے رشتہ داروں میں دیں گے، علماء کرام کو دیں گے، پڑوسیوں کو دیں گے، اس کا تو ثواب سمجھ میں آتا ہے، اس کا ثواب تو سمجھ میں آتا ہے، ثواب ملے گا، ان کے دل سے دعا نکلے گی، دینے جانا چاہیے۔ لینے کوئی آوے اس کا انتظار مت کرو۔ آج کے دور میں آدمی اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگائے گا، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، فلم بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں۔ ایک غریب آدمی، مسکین آدمی، غیرت والا آدمی وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا فوٹو کسی کے یہاں جائے کہ میں نے میرے بھتیجے کو دیا، بھانجے کو دیا، فلاں پڑوسی کو دیا۔ اس کی عزت ہے، گھوس جاؤ دے کر آؤ، اس کا چرچا بھی نہ کرو، کیونکہ جس کا چرچا یہاں نہیں ہوگا اس کا چرچا وہاں پہ ہوگا عرش پہ، اور جس کا یہاں چرچا ہوگا وہاں چرچا نہیں ہوگا۔ تو چرچا کہاں چاہیے؟ وہاں چاہیے۔ وہ چرچا ڈیلیٹ نہیں ہوتا، یہ چرچا تو چند دنوں کے بعد ڈیلیٹ ہو جائے گا، لوگ واہ واہ کریں گے، اس کے بعد ختم۔ گوشت دینے جائیں، اے اللہ کے نبی یہ تو سمجھ میں آتا ہے، گوشت بھیجا تو دعا نکلے گی، وہ دعا دے گا، محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا پتہ ہے؟ فَمَا السُّوفُ فِينَا، اس کی کھال یہ تو ہم پھینک دیں گے، یہ تو ہم پھینک دیں گے۔ اگر جانور قربانی کی، اس کے کھال کا پیسہ اچھا نہیں ملا، اس کی کھال کا 50 روپیہ 100 روپیہ مدرسے میں رسید کٹا دو، یا کسی غریب مسکین پیڑے رشتہ دار، غریب رشتہ دار، پڑوسی غریب رشتہ دار، وہ نہیں ہے دور کا رشتہ دار، وہ نہیں ہے تو پڑوسی کوئی بھی مسلمان ہو، وہ نہیں ہے تو کوئی عالم امام، وہ نہیں ہے تو پھر مدرسے میں رسید بنا دو۔ اس کے اسٹیمپ یاد رکھنا، غریب رشتہ دار، قریب رہنے والا، غریب رشتہ دار دور رہنے والا، وہ بھی نہیں ہے تو کوئی بھی رشتہ دار، وہ نہیں ہے تو پڑوسی مسلمان، وہ نہیں ہے تو اپنا امام یا عالم، وہ نہیں ہے تو پھر مدرسے میں دے دینا۔ لیکن کھال 15-20 روپے میں جا کے بیچ مت دینا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھال کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کیا انعام ہے اللہ کا؟ اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے کالی کملی والی کی امت کو کیا انعام دیا؟ فرمایا فی کل حشرۃ فی کل شعرۃ حسنہ، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ بتاؤ بکرے کے بدن پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ اتنی کروڑوں نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ارے بھاؤں کے اور ابروں کے بال نہیں گن سکتے تو بکری کے بال کیا گنے؟ اس لیے کہا بکرے کی دمبے کی قربانی کرے۔ قربانی کہتے بھائی بہت مہنگی ہو گئی، مہنگی نہیں ہوئی، ہم نے ترتیب نہیں بنائی۔ ایک میرا شاگرد ہے، دوست بھی ہیں اب تو شاگرد ہے، تو اچھی ترتیب اس نے گھر میں بنائی ہوئی۔ اس نے کیا کر رکھا، ایک ڈبہ خرید رکھا، ایک زکوٰۃ کا، ایک صدقے کا، ایک قربانی کا۔ کیا کیا اس میں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا پورے سال کے لیے عید کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد سے شروع کرتا ہے،
کیا کرنا بھائی، اس میں 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ ڈالتے رہے. جیسے عید الاضحیٰ کا چاند نظر آیا، یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آیا، اب اس کو کھولیں گے. بتاؤ ہمیں موبائل خریدنے کے لیے 15-20 ہزار روپے خرچ کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن قربانی تھوڑا بھاری پڑتا ہے نا. وہ شیطان پتہ ہے ان ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے. ایک تو کون سا ثواب؟ پہلا ثواب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے. دوسرا ثواب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے. تیسرا ثواب یہ ملے گا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. چوتھا ثواب یہ ملے گا پل صراط پر اسی جانور پہ چڑھ کے یہ پار ہو جائے گا. یہ سارے ثواب سے آدمی محروم ہو جائے نا. اس لیے شیطان کیا کہتا پتہ ہے، اتنی ساری قیمت کہاں سے لائے گا؟ چلے گا جیسے تیسے کئی حصہ لکھا دو. تو کیا کرنا؟ اس کے اندر سے ببل میں سے ڈبے میں سے نکالا، اس میں سے نکلا 20,000 18,000. بولو قربانی اپنے ہاتھ سے ہوگی کہ نہیں؟ یہ ساری فضیلتیں ملے گی کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا فمسوف فیہا یا رسول اللہ، ہماری کھال کے بدلے میں، اس قربانی کے جانور کی کھال کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. اور ایک فضیلت اور ایسی بہترین فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام فرمایا. فرمایا اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ذی الحجہ. اس مہینے کی 9 تاریخ، اس مرتبہ 9 تاریخ ہو رہی اتوار کو، سنڈے کو. اگر 9 تاریخ کا عرفات کے دن کا کوئی روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. کتنے سال کے؟ 2 سال. ایک سال چلا گیا وہ 1444-45، ایک سال آئندہ آئے گا 1446 قمری تاریخ کا. 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. معاف کرنے کا کیا مطلب؟ بھی آئندہ تو موت لکھی ہے تو مر جائے گا، پھر گناہ معاف کرنے سے کیا مطلب؟ اس پر لکھا علماء کرام نے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. آئندہ 1 سال تک اس کے دماغ میں گناہ کے وسوسے آنے کو بند کر دے گا. یہ گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر انرجی پیدا ہو جائے گی، قوت پیدا ہو جائے گی. یہ فائدے ہیں. پھر کیا کریں کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھے. بازار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، تکبیر پڑھے. کون سی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ 8 تاریخ تک پڑھنا تو مستحب ہے، آتے جاتے ہوئے پڑھنا مستحب ہے. لیکن 9 تاریخ سے 9 10 11 12 13 کتنے دن ہو گئے؟ بولو 5 دن. 5 دن میں مرد کو اور عورت کو ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر 1 مرتبہ پڑھنا، زور سے پڑھنا واجب ہے. کتنے دن؟ 5 دن. کب پڑھنا؟ ہر فرض نماز کے بعد. مرد کو زور سے پڑھنا واجب، عورت کو آہستہ سے پڑھنا ہے. عورت زور سے نہیں پڑھے گی. عورت تو چھپانے کی عزت کی چیز ہے، سونے سے بھی قیمتی ہے. کوئی نور جو انگریز لے کے وہاں انگلینڈ جا کے چھپا دیا تھا نا، اس سے بھی عورت قیمتی ہے. تو اللہ میاں نے کہا اس کی آواز بھی قیمتی ہے، اس کو بازار میں نہ لے کے پھرا کرو. اسے جو ہے کھول کے اوپن کر کے ایسے کپڑے پہنا کے شو نہ کیا کرو اس کا. یہ تو ہیرو ہے، یہ کوئی نور سے بھی قیمتی ہے، اسے چھپا کے رکھو. اس کی آواز بھی. ایک مرتبہ پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے آ رہے تھے. ہماری امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی. جو ماں گھر میں قرآن پڑھتی ہے نا تو گھر میں سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جادو کے اثر ختم ہو جاتے ہیں. جس گھر میں صبح کو سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھی جاوے زور سے، اس گھر میں سے جادو نے شہر کا جنات کا اثر ختم. جس گھر میں آیت الکرسی روزانہ 3 مرتبہ پڑھی جاوے نا، اس گھر کے شیاطین بھی اس گھر والوں کو پریشان نہیں کریں گے. جس گھر کی ماں باپ صبح کو 3 قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بچوں پہ پڑھ کے دم کر دے، پانی پہ دم کر دے جو پیا جائے گا، اپنے اوپر دم کرے، اپنے پتی شوہر پہ دم کر دے، ان کو باہر بازار میں جائے تو نظر نہیں لگے گی. اور ایک دعا ہے، کوئی آدمی صبح میں 7 بار پڑھے فجر نماز کے بعد،
اللہم اجرنی من النار، پڑھو اللہم اجرنی من النار۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح کو فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھے، دن میں موت آئی مر گیا جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت۔ مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات نہیں کی اور 7 مرتبہ دعا پڑھیے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 بار پڑھے مغرب کے بعد بھی، رات میں مر گیا سیدھا جنت میں۔ لیکن فرائض ضروری ہے، 5 وقت نماز فرض ضروری ہے، ایسا نہیں حرام بھی کھایا حلال بھی کھایا سب مکس کیا، نمازیں بھی نہیں پڑھی، نے مولانا صاحب نے وظیفہ بتایا تھا تو اپنے جنت میں نہیں، فرائض کے ساتھ اکاؤنٹ میں نام ہوتا ہے 5 نمازوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دن تکبیرات تشریق مرد کے لیے زور سے پڑھنا واجب، عورت کے لیے آہستہ سے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو میں نے ابھی تکبیر سنائی، یہ تکبیر گھر پہ جا کے لکھ کے لے جانا، گھر کی خواتین کو یاد کرانا، اور کہ 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنے کا، عصر کی نماز ہو گئی تکبیرات بند، لیکن فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب۔ اچھا کس میں؟ مسجد میں پڑھے تو کہ گھر میں پڑھے تو؟ کہیں بھی پڑھے مسلمان نماز، کہیں بھی نماز پڑھے، فرض نماز کا سلام پھیرا فوراً ایک بار تکبیر پڑھ لو۔ تو یہ ہے قربانی کی ترتیب، یہ ہے قربانی کی فضیلتیں۔ اور عید کے روز جلدی سے جلدی تیار ہو کے اور اچھے کپڑے پہن کے آ جائے، اور اپنی قربانی کو گلی والوں کی پریشانی کا سبب نہ بنائے، یہاں وہاں چیزیں نہ پھینکے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن ہے جس کی تکلیف سے پڑوسی امن میں ہو، وہ مومن ہے جو پڑوسی کی تکلیف کو کسی سے کہے نہ، شکایت نہ کرے۔ وآخر دعوانا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔